ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اس ایشو پر کافی تفصیلی پروگرامز بھی کرتے رہے. ایران پر اسرائیلی ایگریشن ہوئی, اس کے بعد امریکہ نے بھی ایران پر حملہ کیا, پھر سیز فائر ہو گئی, اور اب ایک دفعہ پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. ایرانین جو نائب فارن منسٹر ہیں, انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ مذاکرات اب تب ہوں گے جب امریکہ یہ یقین دہانی کروائے گا کہ اسرائیل جو ہے, یا اسرائیل اور امریکہ دونوں ایران پر دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پارٹی گلوبل اسٹڈیز سے وابستہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم نے دیکھا ایران اسرائیل کانفلکٹ, باقاعدہ جنگ ہوئی, ایران پر ایگریشن ہوئی, پھر اس کے بعد امریکہ اس میں کود پڑا, اور پھر اچانک اس سیز فائر کا اعلان ہو گیا. اب دوبارہ سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابھی بھی مکس سگنلز آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں عنقریب شروع ہو جائیں گے, یا خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ کی طرف تو بات نہیں چلی جائے گی؟ بہت شکریہ عادل. جو آپ کی آخری پوائنٹ ہے, شاید دونوں چیزیں ہوں. مطلب یہ کہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے, شاید بیک ڈور کچھ ہو بھی رہے ہوں بڑی لو لیول پہ, خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان. اگر ایران اور اسرائیل اس تو نہیں, لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی نہ کوئی گفتگو تو ضرور ہو رہی ہوگی. لیکن یہ کہ کیا کانفلکٹ جو ہے پھر بڑھ سکتا ہے, میرے خیال میں تقریباً یقینی ہے کہ بڑھ سکتا ہے. بڑھنے کا مطلب ایسکلیٹ نہیں ہے. ایسکلیٹ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جو پہلے تھا اس سے زیادہ ہو جائے. لیکن یہ سوچ لینا کہ اچھا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, یہ تو بالکل قابل یقین بات نہیں ہے. جو آپ نے مکسڈ بیانات کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ پورا کریئر اٹھا لے, اس میں انہوں نے کبھی کوئی نان مکسڈ بات کی نہیں. اور میری یہ, میں اگین جگت مارنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اب تو ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے, اور وہ کئی بار ورک کرتی ہے, وہ کیوس ہے کہ آپ بہت سی مختلف باتیں کر دیں, کئی بار کانٹریڈکٹری باتیں بھی کر دیں. اس سے آپ نے ہر فریق کو مختلف میسج بھی بھیج دیے, چین کو بھی بھیج دیا, ایران کو بھی بھیج دیا, اسرائیل کو بھی بھیج دیا, اور اس کیوس سے ایک طرح سے آپ نے پریشر ڈالا, اور دوسری طرح سے آپ نے ایک اینٹیسپیشن بنا دی. سو یہ اسٹریٹجک ہے ان دیٹ سینس فرام ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن ایران اسرائیل کا مسئلہ یقیناً یہ سوچنا کہ جی سیز فائر ہو گیا ہے تو اچھا مسئلہ حل ہو گیا ہے, آبویسلی ناٹ. نہ ایران کے لیے, نہ اسرائیل کے لیے, نہ یو ایس کے لیے. تینوں کے جو ہدف تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تینوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے. سو یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ دی کانفلکٹ از آن گوئنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ایرانین ڈپٹی فارن منسٹر ہیں, انہوں نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا, I'm sure آپ کی نظر سے وہ گزرا ہوگا, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہم واپس آ سکتے ہیں, لیکن یہ یقین دہانی کرانی پڑے گی امریکہ کو کہ مزید کوئی ایگریشن نہیں ہوگی, یعنی حملہ نہیں ہوگا ایران پر. دیکھیں, یقیناً ایران کی طرف سے تو یہی پوسچر آئیں گی, اور امریکہ کی طرف سے پوسچرنگ آئے گی کہ جی آپ نے زیرو کرنا ہے اپنا جو نیوکلیئر انریچمنٹ کا پروگرام ہے. اب ہمیں خصوصاً جو ہے وہ یورپ سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, میکرون کی بھی آواز آنی شروع ہو گئی ہے مذاکرات کے بارے میں ایٹسیکٹرا. سو ان اے وے جو ہمیں پبلک میں نظر آئے گا وہ پوسچرنگ ہوگی, ذرا تھوڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہوں گی. ایران کی حد تک تو عادل بڑا کلیئر ہے نا کہ وہ تو مذاکرات سے کبھی بھی نہیں ہٹا تھا. ایران کا تو موقف یہ ہے کہ یار ہم مذاکرات میں تھے, تم نے اس کے دوران بم پھاڑ دیا. اور یہ جو آپ نے بیان کا ذکر کیا, یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. سو ایران کے لیے مذاکرات میں آنا جو ہے اس کی کوئی زیادہ کاسٹ نہیں ہے. کاسٹ اگر ہے تو وہ شاید اسرائیل اور یو ایس کے لیے ہے, کیونکہ ایران کی تو ایک کلیئر پوزیشن رہی ہے, اور ایران یہ بھی کلیئر کر چکا ہے کہ یار وہ جو زیرو والی بات ہے وہاں ہم نہیں آئیں گے. اس وقت تو میرے خیال میں سیریس انالیسس یہ کہے گا کہ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایران کو تقریباً مجبور کر دیا ہے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو ایکسپینڈ کرے. بڑی آئرونک بات ہے, لیکن اگر آپ ایران ہوں اور یہ سب کچھ ہوا ہو جو پچھلے نہ صرف 2-3 ہفتے میں لیکن 2-3 مہینے میں ہوا, تو the logical conclusion will be کہ میرے پاس اگر یہ پروگرام کی بھی نہ ہو تھریٹ, تو I have very little.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کی بات کی. واشنگٹن پوسٹ نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ اسے امریکہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پایا ایران کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں، جن کا دعویٰ کیا گیا کہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. اور پھر اوبویسلی یہ بھی ایک بڑی مضبوط رائے پائی جاتی ہے ایران کے اندر ہی کہ ہماری اب ہمیں ڈیٹرنس کے طور پر تاکہ یہ آئندہ ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمیں اس جانب جانا پڑے گا. لیکن ظاہری بات ہے ایک گرینڈ جو ان کے امام ہے، ان کا ایک فتویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ ممنوع ہے. دیکھیں، دو چار اس میں چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کے سوال میں ہے. پہلی بات تو ایک جو ہے نا، میں خود اعتراف کرتا ہوں اپنی غلطی کا اور اس کو میں تلافی کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیں جب بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ یہ یاد دلانا چاہیے کہ اسرائیل کے پاس بھی ایٹمی پروگرام ہے، اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، نان ڈکلیئرڈ ہیں. رائٹ، سو ان اے وے ہمیں ٹرین کر دیا گیا ہے ویسٹ سے، اور یہ میرا قصور ہے کہ ہم صرف ایران کے نیوکلیر پروگرام کی بات کرتے ہیں ایز اے وہ جو ہے اللیگل ہے، لیکن اسرائیل کے پاس تو موجود ہے، 60 سے موجود ہے. سیکنڈ پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ان اے وے ایران اس جگہ آ گیا ہے جہاں اسرائیل شاید 65 میں 65 67 کے بیچ میں تھا، کہ اس کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ اب میری خواہش ہو یا نہ ہو میری مجبوری ہو گئی ہے. سو ان اے وے ایران کے لیے اب یہ مجبوری ہو گئی ہے ایز ڈیٹرنس، اور خصوصاً ان اٹیک سے میرے خیال میں بجائے الٹا اثر پڑا ہے کہ بجائے پروگرام ریٹریٹ ہونے کے دی کنڈیشنز فار اٹس ایڈوانس ہیو بین ایڈوانسڈ. جہاں تک بات ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، میرے خیال میں اب بالکل 100% طے ہے. نقصان تو ضرور ہوا ہے، دیکھیں اتنے بڑے بم گریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ بالکل طے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کا پروگرام جو ہے وہ بالکل تہس نہس، انہوں نے اوبلریٹ، جو لفظ تہس نہس ہی ہوا اس کی اردو، ویسا بالکل نہیں ہے. اور نہ ہی نیوکلیر پروگرامز جب شروع ہو جائیں اور اسٹیج پہ آ جائیں جو ان کو تہس نہس کرنا کوئی پاسبلٹی یا آسان کام ہوتا ہے. سو کلیئرلی نقصان ہوا ہے، کلیئرلی دیر از اے ریزیڈیول پروگرام، کلیئرلی دیر از اے لاجک فار ایکسپینشن. فتوے کی بات جو ہے میرے خیال میں اس پہ ہم بہت سنیں گے عنقریب ایران میں بھی، اور فتویٰ جو ہے وہ ان اے وے میرے خیال میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو اس کے یوز پہ ہے نا. سو اگر ڈیٹرنس کے لیے بنانا ہے تو وہ تو بنانا ہی اس لیے ہے تاکہ باقی جو ایکسٹریم میجرز ہیں وہ نہ ہوں، جس کو وہ میڈ کہتے تھے، میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن. سو یہ گفتگو ساری ہوگی، لیکن ایران کو اس طرح کارنر کر دیا گیا ہے، اس کارنر میں جو نہ نیتن یاہو چاہتے تھے نہ اسرائیل. ایک گزارش صرف یہ کہ نہ یو ایس اور نیتن یاہو کی میرے خیال میں ان کا اسیسمنٹ ہمیشہ یہی تھا کہ ان ساری چیزوں سے رژیم جو ہے وہ گرے گی، اور یا اس کے اندر کوئی کاؤنٹر ریولوشن آئے گی، اور جو نئے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہم ابینڈن کر دیں گے. دیکھیں آپ نے تاریخ میں دیکھ لیں، نیوکلیئر پروگرامز ابینڈن کیے گئے، فورس سے کہیں ختم نہیں کیے گئے. چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو ابینڈن ہوئے، چاہے وہ سوویت جو ریپبلکس تھی اس میں ابینڈن ہوئے. ابینڈن کروائے جا سکتے، لیکن فورس سے اس کو ویلیڈیٹ کرنا جو ہے وہ شاید پاسبل نہیں ہے، اور اگر پاسبل ہے تو بہت ہی ڈینجرس ہے. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.